عرفہ کے روزے کے متعلق میں نے کل ایک ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری تھی. تو کل میں ایک لیکچر سن رہی تھی. ایکچولی علماء کرام جو ہیں ان کا اس کے متعلق دو ویو ہیں، یعنی دو اوپینین ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں اپنے ملک کے حساب سے، جس بھی کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں اس کے مطابق جو 9 ذی الحج بنتا ہے اس میں آپ نے روزہ رکھنا ہے. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ عرفے کا دن جس میں عرفات کے میدان میں حاجی حجاج جاتے ہیں اس دن کا روزہ افضل ہے. اب یہ دو جو اوپینین ہے اس سے لوگ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں 9 عرفہ کا دن کس دن رکھنا ہے. بعض اوقات لوگ اس دن رکھ کے روزہ رکھ لیتے ہیں اور مطمئن نہیں ہو پاتے، اور بعض جو ہیں وہ 8 کو رکھ لیتے ہیں، یعنی سعودیہ کے حساب سے جس میں حجاج جو ہیں وہ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، تو کنفیوژن کا پھر بھی شکار ہوتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ آپ 8 ذی الحج، جیسے آپ اگر سعودیہ میں نہیں ہو، آپ پاکستان میں، انڈیا میں یا کہیں اور ہو، اور ایک دن آگے آپ کا بنتا ہے سعودیہ سے، تو آپ کیا کرو، آپ 8 ذی الحج کا روزہ رکھ لو تاکہ عرفات کے میدان میں حاجی جاتے ہیں اس دن جو وہاں پہ عرفہ کا دن ہوتا ہے اس دن ایک روزہ رکھ لو، اور ایک آپ 9 ذی الحج کا رکھ لو جو آپ کے ملک کے مطابق 9 ذی الحج بنتی ہے. اس سے یہ کیا ہوگا، دونوں اوپینین کو بھی آپ فالو کر لو گے اور آپ کا دل بھی مطمئن ہوگا کہ آپ نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے. تو اس طرح کنفیوژن بھی نہیں ہوگی. یہ بیسٹ طریقہ ہے. اور اگر آپ کے اندر اتنی ہمت، طاقت ہے، صحت ہے الحمدللہ، تو آپ 1 سے 9 ذی الحج کا روزہ رکھو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 سے 9 ذی الحج کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے. اچھا، ایک چیز اور ذہن میں رہے کہ یہ روزہ جو ہوتا ہے یہ حاجیوں کے لیے نہیں ہوتا، اس کے لیے سخت وعید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاجیوں کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے عرفہ کے دن کا، وہ روزہ نہیں رکھیں گے. باقی جو لوگ جو حج پر نہیں گئے ہیں اپنے ملک میں، ایک دن عرفہ کے دن کا جس دن سعودیہ میں حاجی جاتے ہیں عرفات کے میدان میں، اور ایک دن اپنے ملک کے حساب سے یعنی 9 کو وہ رکھ لیں تاکہ وہ دلی طور پہ مطمئن رہیں کہ ہاں ہم نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھ لیا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کا جو بھی کنفیوژن ہے وہ کلیئر ہوا ہوگا. میں نے کافی ویڈیوز اس کے متعلق دیکھی ہیں اور پھر میں آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کر رہی ہوں. اگر آپ لوگ مطمئن نہ ہو تو آپ ریسرچ کر لینا بے شک، لیکن یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ میرے جو بھی بہن بھائی ڈسٹرب ہیں اس بات سے اور پریشان ہیں کہ ہم 9 کا رکھیں 8 کا رکھیں، اب اس حساب سے ہم کیسے رکھیں 9 ذی الحج کا، نہیں جو ہے وہ سیٹسفائی ہو پا رہے، تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں جن کو بھی کنفیوژن ہے ان کی سولو ہو. جزاک اللہ خیرہ، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.